ہماری روزمرہ کی گفتگو صرف آوازوں کا مجموعہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہمارے باطنی شعور، اخلاق اور خاندانی تربیت کا آئینہ دار ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ الفاظ کا سیلاب علم کی علامت ہے اور خاموشی کمزوری کی، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کی حقیقی قیمت اس کے عہدے یا ظاہری صورت سے نہیں، بلکہ اس کے الفاظ کے چناؤ اور ان کے برتاؤ سے لگائی جاتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں ایک ایسی حقیقت سے روشناس کرواتی ہے جو شاید آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے کہ آپ کا اپنا رویہ کس زمرے میں آتا ہے۔ قدیم زمانے کا ذکر ہے۔ ایک پروقار ریاست کے دربار میں بادشاہ سلامت تشریف فرما تھے۔ یہ دربار اپنی دانائی اور نظم و ضبط کی وجہ سے مشہور تھا۔ بادشاہ کو ایسی اشیاء سے لگاؤ تھا جو محض دیدہ زیب نہ ہو، بلکہ اپنے اندر کوئی گہرا فلسفہ رکھتی ہو۔ ایک دن دربار میں ایک سوداگر داخل ہوا جس کے پاس 3 پتلے تھے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ تینوں پتلے رنگ، قد و قامت اور بناوٹ میں بالکل ایک جیسے تھے، مگر سوداگر کا دعویٰ تھا کہ ان کی بناوٹ اور قیمتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بادشاہ نے خود پتلوں کا جائزہ لیا، مگر انہیں ان میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے پتلے درباریوں کو دے دیے اور کہا کہ فرق تلاش کرے۔ سب نے پوری کوشش کی، کسی نے الٹ پلٹ کر دیکھا، کسی نے کان ٹٹولے تو کسی نے منہ اور پشت کا جائزہ لیا، مگر وہ کوئی واضح جواب نہ دے سکے۔ آہستہ آہستہ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ جب سب ناکام ہو گئے تو بادشاہ نے اپنے سب سے قابل اور دانشمند وزیر کی جانب اشارہ کیا۔ وزیر نے کمال اطمینان سے پتلوں کا معائنہ کیا اور ایک دربان کو 3 معمولی سوئی لانے کا حکم دیا۔ جب سوئی آ گئے تو اس نے پہلا سوئی پہلے پتلے کے کان میں ڈالا، سوئی اندر چلا گیا اور پھر نظر نہ آیا۔ پھر اس نے دوسرا پتلا اٹھایا اور دوسرا سوئی اس کے کان میں ڈالا۔ وہ ایک کان سے داخل ہوا اور دوسرے کان سے باہر نکل گیا۔ اب اس نے تیسرا سوئی تیسرے پتلے کے کان میں ڈالا، وہ سیدھا اس کے منہ سے باہر آ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر دربار میں موجود ہر شخص حیرت زدہ رہ گیا اور سب کی نظریں وزیر کے لبوں پر جم گئی تاکہ اس پہلی کا حل جان سکے۔ وزیر نے بادشاہ کی جانب رخ کیا اور ان پتلوں کی حقیقت کو انسانی رویوں کی روشنی میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ تینوں پتلے انسان کی 3 فطرتوں کی علامت ہے۔ پہلا پتلا اس شخص کی نمائندگی کرتا ہے جو سنی ہوئی بات کو اپنے اندر جذب کرتا ہے، اس پر غور کرتا ہے، سچ کی تصدیق کے بعد ہی بولتا ہے۔ ایسا شخص دانائی اور امانت داری کا پیکر ہوتا ہے۔ اس قسم کے لوگ تعداد میں کم ہوتے ہیں، مگر یہی لوگ معاشرے کو استحکام دیتے ہیں۔ دوسرا مجسمہ ان لوگوں کی عکاسی کرتا ہے جو نصیحت یا علم کی بات سنتے تو ہے، مگر وہ ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ ایسے لوگ کسی بھی نصیحت یا علم کو اپنے اندر جگہ نہیں دیتے، اسی لیے ان کی قدر و قیمت پہلے کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ تیسرے مجسمے کی حقیقت بتاتے ہوئے وزیر نے کہا کہ یہ اس جلد باز اور کم ظرف شخص کی نشانی ہے جو کوئی بھی بات سنتے ہی اسے پرکھے بغیر فوراً زبان سے باہر نکال دیتا ہے۔ ایسے لوگ باتوں کو ہضم کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں اور سنی سنائی باتوں کو بغیر سوچے سمجھے معاشرے میں پھیلا دیتے ہیں۔ اس تشریح سے بادشاہ مطمئن ہو گئے اور بے ساختہ کہہ اٹھے، پہلے قسم کے لوگ باوقار اور باوفا دوست ہوتے ہیں۔ وزیر کی تشریح نے دربار میں موجود ہر شخص کو گہری سوچ میں مبتلا کر دیا۔ ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک کر یہ سوال کرنے لگا کہ وہ خود ان میں سے کس درجے پر فائز ہے۔ دوستو، یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس کا مقصد کسی درباری کو سبق دینا نہیں تھا۔ اس کا اصل مقصد ہر اس شخص کو آئینہ دکھانا ہے جو اپنے الفاظ کو ہلکا سمجھتا ہے۔ جو شخص بولنے سے پہلے سننا سیکھ لے اور سننے کے بعد سوچنا سیکھ لے، وہی اصل میں بالغ نظر آتا ہے۔ یہ تینوں پتلے دراصل ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ کبھی ہم پہلا پتلا بنتے ہیں جب سوچ سمجھ کر بولتے ہیں، کبھی دوسرا جب ہم علم و دانش کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتے ہیں، اور کئی بار انجانے میں تیسرا پتلا بن جاتے ہیں جب بغیر سوچے سمجھے الفاظ آگے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ وہی لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنی قدر کم کر دیتا ہے۔ یہ کہانی سکھاتی ہے کہ سب سے اہم ہنر بولنا نہیں بلکہ الفاظ کے لیے جواب دہ ہونا ہے۔ اگر آپ سمجھ لیں کہ ہر سنی ہوئی بات بولنے کے قابل نہیں ہوتی اور ہر بولی ہوئی بات سچ نہیں ہوتی، تو زیادہ تر جھگڑے، غلط فہمیاں اور تلخیاں خود ختم ہو جائیں گی۔ امید ہے اس کہانی کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟